اولاد رسول سید محمود مدانی دامت برکاتہم اولاد رسول سید محمود مدانی دامت برکاتہم۔ نعرہ تکبیر بھائی نعرہ تکبیر فدائے ملت زندہ باد اولاد رسول আগমন نعرہ تکبیر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اس اجلاس کے صدر محترم پیر صاحب، دنیا بھر کے الگ الگ ملکوں سے تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام اور ان کے موقر وفود، ملک بنگلہ دیش سے جمع ہوئے معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، دنیا میں بہت طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ دنیاوی ہوتے ہیں، کچھ دینی ہوتے ہیں۔ پھر دینی مسائل میں دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ اعمال سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ عقیدے سے متعلق ہوتے ہیں۔ حالات اگر نامناسب ہوں تو بہت سارے ایسے کام ہیں، مسائل ہیں، ایشوز ہیں جن پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن عقیدے پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے۔ پھر عقیدہ بھی وہ جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہو، اس بات کا اعلان کرنا، ماننا، سمجھنا، جاننا کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، اس تصور سے جو اس کو مانے وہ تو ہے ہی ہے باہر، جو اس کے ماننے والے کو مسلمان سمجھے وہ بھی باہر۔ ایمان نام ہے کچھ چیزوں کے مان لینے کا اور کچھ چیزوں کے نہ ماننے کا۔ جیسے یہ ہر حال میں ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، سرو شکتیمان ہے، ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں، اور یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا کہ اللہ کا کوئی ساجی اور شریک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ماننا پڑے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں، نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اگر کوئی مانے تو وہ باہر ہے، اور جو باہر ہے اس باہر والے کو اندر ماننے والا بھی باہر ہے۔ میرے دوستو، یہ عظیم الشان اجلاس، اس کے انتظام کرنے والے، اس میں شرکت لینے والے، دور دراز سے آنے والے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں اپنے کسی اور پروگرام میں تھا، یہاں چلا آیا
کہ ہمیں یہ یقین ہے اس بات کا کہ اس تحریک سے جو جڑے گا انشاءاللہ اس نے اپنی بخشش کا سامان کر لیا۔ اگر بخشش کا سامان کرنا ہے تو ایک جلسے سے کام نہیں ہوگا، آپ کو لوگوں کو واقف کرانا پڑے گا۔ اگر وہ تبلیغ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے سرکار ان کو روکے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ گاؤں گاؤں، محلے محلے، گلی گلی ہم کو پہنچنا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کسی سرکار کی ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے طاقت لگائیں اور اپنی مغفرت کا سامان کریں۔ میرے دوستو، یہاں بہت سارے بڑے لوگ موجود ہیں جو بہت سارے اہم نکتے، جب میں آ رہا تھا گاڑی میں تو تقریر ہو رہی تھی یہاں، تو اتنے اہم نکتے بیان کیے جا رہے ہیں، ابھی آگے اور بھی بیان کریں گے۔ بہت سارے اکابر بزرگ یہاں موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارا نام بھی ختم نبوت کے خادموں کے جوتوں کی دھول میں لکھ لے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔